چونکہ مولانا نے جب بات کہی تو میرے بھی دل پر کیفیت ایسے بول گئی. اب جو ہمارا عبداللہ ہے، آپ یہ جو طالب علم آپ کے سامنے کھڑا ہے، ان کا نام محمد معاذ ہے، یہ پونا سے. ان کے بارے میں تمام اساتذہ پہلے جس مدرسے میں پڑھتے تھے، تمام اساتذہ نے، محتمم صاحب نے، سب نے فیصلہ کر کے ان کے والد کو بلایا کہ بچہ نہیں پڑھ سکتا، اس کو آپ لے جائیں. اس کے بعد ہمارے استاد مولانا قاری خلیل اللہ پونا صاحب، ان کا فون آیا کہ ہم ایک طالب علم کو آپ کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے. اب یہ طالب علم کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ میں پڑھانا چاہ رہا ہوں، پڑھ نہیں رہا. میں کچھ بھی پڑھاؤں تو نہیں پڑھے. وہ دماغ میں ایک ہی بات کہ میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، خامخواہ میرے ساتھ مدد ماشی ہو رہی ہے. لیکن الحمدللہ میں ہمت نہیں ہارا، اور آج یہ طالب علم نارملی طور پر آپ ان کو قرآن بھی سن سکتے ہیں، ان سے عربی کے جملے بھی بنا سکتے ہیں. بہت عام بچوں جیسے ان کی کیفیت ہے. یہ بہت نارمل ہے. ہمارے پاس 12 سال کے 13 سال کے بچے آتے ہیں کہ ابھی حروف شناسی نہیں، ویسا کہتے ہیں. الحمدللہ 1 مہینہ 2 مہینہ، تیسرے مہینے میں قرآن میں ہوتا ہے الحمدللہ. تو اب اسی پر میں وہاں کے وقت نہیں، ورنہ ان کو آپ سنتے. آج میں بس اس موضوع بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جب پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں پڑھ پائیں گے. مطلب ایک دم ہی آپ کو بھی دیکھتے تو شاید آپ یہ تصور کرتے کہ یہ کوئی اگر بچہ ہے، ذہن نہیں ہے، عقل نہیں ہے. آپ لوگ ایسا تصور کرتے، ایسا آپ تصور کرتے. لیکن الحمدللہ آج جو چہرہ دیکھ رہا ہوں میں کافی دن بعد دیکھ رہا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور ماشاءاللہ اس کا ذہن کافی چل گیا، اور یہ اپنے آپ کو ایسا سمجھ لیجیے کہ انسان تصور کرنے لگے. شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اپنے آپ کو انسانی تصور نہیں کر رہے، اور آپ چہرہ دیکھتے نہ آپ پہچان نہیں سکتے آج اور اس وقت کے چہرے. یہ ہمارے مولانا کی محنت ہے. کس طریقے سے انہوں نے محنت کی ہے میں وہ اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں. وقت زیادہ نہیں ہے لیکن آپ کریں گے انشاءاللہ. تو یہ نمونہ خالی ہوتے ہیں ایسے بہت نمونے، بلکہ بہت سے بچے ایسے آتے ہیں جن کی زبانیں لکنت کرتی ہیں، بول نہیں پاتے، اور لگتا ہے کہ وہ کبھی سدھریں گے نہیں. الحمدللہ وہ بہترین قرآن پڑھ رہے ہیں، حافظ بھی ہو رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی عطا کو ہم کیوں تنگ کر رہے ہیں. ہر بچہ حافظ ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہر آدمی مولوی نہیں بن سکتا ہے. وہ تو اللہ کی توفیق کے حساب سے ہے. ہر آدمی مومن نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کی توفیق کا معاملہ ہے. لیکن ہمیں ہر آدمی کو مومن بنانے کی کوشش کرنا ہے. آئے بات سمجھ میں. تو ہم ہر بچے کو حافظ، ہر بچے کو عالم بنانے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ. تو حسن کرم کے ساتھ یہ شکریہ، کیا یہ شکریہ بھی ہو قبول کہ اپنا تک کیوں نہ مجھ کو بنا کر چلے گئے. ہمیں ہر ایک کو اپنی طرح بنانے کی فکر کرنی ہے. خیر آج اس موضوع پر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کا دماغ کمزور ہے، اس کی اصل کیا ہے. یہ بہت پیچیدہ مسائل ہے. آج کل لوگ جو انگریزی طبقے ہوتے ہیں وہ ہم سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ اصل میں آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ آج جتنی چیزیں وہ برین اور دماغ سے تعلق کرتی ہے، اور قرآن کریم نے ایمان اور ان سب چیزوں کا سرچشمہ قلب کو بتایا ہے. تو یہ کہاں دماغ اور کہاں قلب اور قرآن نے وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ سینے میں جو، تو یہ بہت سارے اختلافات ہیں. نفس، روح، ذہن، دماغ، قلب، بہت ساری پیچیدگیاں ہیں. ان سب سے آپ کو الجھانا نہیں چاہتا ہوں. میں بہت عام سی بات آپ کو کرتا ہوں کہ ہم جن بچوں کو کمزور سمجھتے ہیں وہ کیا ہے. سب سے پہلے سمجھو کہ ذہن میں اور حافظہ میں فرق ہے. جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو ایک میموری ہوتی ہے، میموری کسی کی 32 GB ہوتی ہے، 64 GB ہوتی ہے، 128 ہوتی ہے، TB میں ہوتی ہے. تو وہ اس طرح اللہ نے حافظے بنائے. کسی کا 32، کسی کا 64، یہ یاد رکھ لیتے تمام چیزوں کو. ایک وقت میں اتنی چیزیں اتنے ڈیٹا میں محفوظ ہوتی ہیں، اور باقی جب نہ ڈالنا ہو تو دوسرے بھولنے لگتے ہیں، ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہے. تو ایک ہوتا ہے حافظہ، اور ایک ہوتی ہے ذہانت، فہم، فراست. تو یاد رکھیں کہ ہمارے پاس جو مسائل آ رہے ہیں وہ کون سے آ رہے ہیں؟ فہم کے، فراست کے مسائل آ رہے ہیں. اور اب میں ان پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ہمارے آج کے جو انسان ہیں
وہ بھالو پر محنت کرتا ہے، کتے پر محنت کرتا ہے، شیر پر محنت کرتا ہے، سانپ پر محنت کرتا ہے، جانوروں پر محنت کرتا ہے، تو اس کو بھی اپنے اشاروں کا پابند کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے انسانوں میں سب سے پاگل ترین جو انسان ہوگا اس کا شعور اور اس کا سینس اس سے تو زیادہ ہی ہونا چاہیے نا. تو انسان محنت کر کے اس کو بھی کسی کام میں بنا سکتا ہے، لیکن بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کچھ کام کا نہیں. اب یہ سب بلائیں کہاں سے آ گئی؟ میں تو قرآن کریم سے نقل کرتا ہوں، اس کا علاج میں بیان کر رہا ہوں. جن کو ہم کن ذہن کہہ رہے ہیں اس کا علاج اور اس کی وجہ اسباب سب انشاءاللہ اسی آیت میں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. واللہ اخرجکم، اللہ نے سب کو ماں کے پیٹ سے نکالا. لا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ وہ کچھ نہیں جانتے، تم کچھ نہیں جانتے. اللہ نے جب ہم سب کو ماں کے پیٹ سے نکالا، ہمیں کچھ علم تھا، تو لا تعلمون شیئا، ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا. یہ بہت حساس موضوع ہے، بس 5 منٹ تھوڑا بھی توجہ کریں، استغفار کر لیں ہم سب، اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. تو لا تعلمون شیئا، ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا. اب یہ علم آیا کہاں سے؟ تو وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ، اللہ نے سمع، بصر اور فؤاد کی چیزیں دی، یعنی کان، بصر، آنکھ اور فؤاد، قلب، یہ 3 چیزیں اللہ نے لعلکم تشکرون، تاکہ گزار بنو. اب یہی سے میں ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں کہ جن بچوں کو علم نہیں مل رہا تو اللہ نے اسباب علم کس کو بیان کیا؟ سمع، بصر اور فؤاد. تو اگر کوئی علم نہیں حاصل کر پا رہا تو اللہ نے یہ چیزیں تو عطا فرمائی ہے، اس کے استعمال کی صلاحیت سے وہ بچہ محروم ہے. میں آپ کو سمجھاؤں کہ ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی ہر چیز کو دیکھنے لگتے ہیں، ہر چیز کو دھیان سے سنتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ہر چیز کو سنتے ہیں اور بہت ایکٹیو ہوتے ہیں. تو ہم لوگ کہتے ہیں یہ بچہ بہت ذہین ہے. کیوں ذہین ہے؟ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو سن رہا ہے. تو وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کو دیکھ کر ہم اس کی ذہانت کا فیصلہ کرتے ہیں. اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نگاہیں پتھرائی ہوئی ہوتی، آپ کچھ بولو تو بس توجہ نہیں کرتے، تو ہم کہتے ہیں اس کا دماغ بڑا سست ہے. یہی بات ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذہین ہے اسی لیے دیکھ رہا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کیا یہ بچہ ذہین ہے اسی لیے دیکھ رہا ہے، اس لیے سن رہا ہے. جبکہ بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بعض بچوں کو، یعنی بعض لوگ کو اللہ تعالیٰ یہ کان اور آنکھ سب کو عطا کرتے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اکثروں کو اس کے استعمال کی صلاحیت کی ودیت فرماتے ہیں. وہ پیدا ہوتے اس کو استعمال کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن بہت سے بچے وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ اللہ کا اطلاع اور آزمائش اور امتحان کا معاملہ ہوتا ہے. وہ خود سے ہر چیز کو نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں لیکن ان کی نگاہیں پتھرائی ہوئی ہوتی، دماغ کا کنیکشن نہیں ہوتا ہے. وہ سنتے ہیں لیکن دماغ کے کنیکشن کے بغیر. تو یہ بچے دراصل دیکھتے ہیں، سنتے ہیں لیکن دماغ کے کنیکشن کے بغیر، اس لیے کچھ ذہن رہ جاتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ تو وہ بچے جو ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو سن رہے ہیں، اللہ نے ان کو ان آلات کے استعمال کی صلاحیت بھی ودیت فرمائی. کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے فوراً اس کے دماغ کے دروازے پر دستک ہوتی ہے کہ کیا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے. کوئی چیز سنتا ہے کیا ہے اس کی حقیقت، وہ فیصلہ کرتا ہے اور دماغ کے دروازے پر دستک ہوتی ہے. وہ اپنی عمر کے مرحلے کے حساب سے اور اپنے اعتبار سے وہ غلط صحیح فیصلہ کرتا رہتا ہے. مگر ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دماغ حرکت میں رہتا ہے، اس کا دماغ چالو رہتا ہے، حرکت میں رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جتنے مرئیات اور مسموعات کی تعداد میں اضافہ ہوگا اسی اعتبار اس کے دماغ میں روانی ہوگی، حرکت ہوگی. لیکن جو بچے دیکھتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں، تو اللہ نے ان کو گاڑی دی ہے لیکن گاڑی چلانا نہیں آ رہا ہے، وہ دھول کھا رہی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں گاڑی خراب ہے. تو یہ اب ان کو کیا کرنا ہے کہ ان بچوں کو خالی دیکھتا کرنا ہے اور سنتا کرنا ہے، اور ان بچوں کو ان آلات کے استعمال کی تھوڑی صلاحیت پیدا کرنی ہے. تو یہ بہت آسان سا کام ہوتا ہے جس کو مشکل سمجھتے ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم وہ کام نہ کریں، گاڑی میں پیٹرول نہ ڈالیں اور گاڑی کو دھکا مارے تو کہاں تک دھکا ماریں گے ہم؟ تو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو دماغ کھولتے نہیں اور اس کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. اس سے بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں. تو جن بچوں کو ہم کن ذہن کہہ رہے ہیں، کمزور سمجھ رہے ہیں، تو کن ذہن نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، وہ ان پر محنت نہیں ہوئی.
اب ان پر ہمیں محنت کرنی ہے. تو ایک مرحلے کے بعد، ایک مدت کے بعد وہ بچہ عام بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آئے گا اور سبق سمجھتے ہو جائے گا. ہمارے ساتھ جتنے افراد کام کر رہے ہیں الحمدللہ انہوں نے اپنا یہ تاثر پیش کیا کہ آپ کے ساتھ کام کرنے کے بعد اب الحمدللہ ہمیں کسی بچے کے کن ذہن ہونے کا شبہ تک نہیں ہوتا ہے، شبہ تک نہیں ہوتا ہے. بلکہ ہم دیکھتے تو ہم سمجھتے کہ اب ہمیں کام کا میدان مل رہا ہے. تو اب یہ کہ بہت آسانی سے سمجھا بھائی ناظر صاحب دعوت پڑھتا جو ہمارے استاد ہوتے اور بھی کچھ علماء تھے، وہ ایک مکتب میں لے گئے مجھے اور مجھے کہا کہ مولانا یہ سب بڑے بچوں کو تم کسی بھی طرح پڑھا لیتے ہیں، یہ چھوٹے بچوں کو کیسے پڑھائیں؟ ایک دم چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ 3 سال کے، 4 سال کے، 5 سال کے بچے ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ مظلوم درسگاہ ہونے کی ہوتی ہے، ایک ساتھ 70 80 100 بچے ہوتے ہیں اور وہاں ادھم اور مستی اور پتہ نہیں. اور جب حافظ صاحب کو غصہ آ گیا، مولانا صاحب کو، قاری صاحب کو غصہ آ گیا تو کسی یہی ہوتا ہے. تو جب ہمیں اس درسگاہ میں لے گئے، بہت بڑا ہال تھا، جب ہم داخل ہوئے تو ہم سب السلام علیکم کا. اب ظاہر بات ہے کہ بچوں کو کیا فرق پڑے، پرائم منسٹر آ جائے انہیں کیا فرق پڑنا ہے، کوئی بھی آ جائے ان پر کوئی. تو بچے یعنی ایک درسگاہ کے اندر بہت سارے جلسے ہو رہے تھے، چھوٹے چھوٹے جلسے، کوئی مقرر تھا، کوئی سب اپنے یہ مجلس لگائے ہوئے تھے. لیکن اللہ کی طرف سے کچھ بچے ایسے تو ہوتے ہی ہیں جو توجہ کرتے ہیں. تو میں وہاں پر جب کھڑا ہوا تو میں نے کہا بچوں السلام علیکم. تو بہت ہر صف کے اندر سے یعنی 6-7 صفیں تھیں، تو ہر صف کے اندر سے 3-3 4-4 بچوں کی آوازیں آئی ہوئی. اس کے مطلب بیٹا تالی بجاؤ. تو ظاہر بات ہے بچوں نے تالی بجائی. تو ان بچوں کو لگا کہ کچھ ہوا ہے بازو میں، کچھ بازو میں ہو رہا ہے. اس کے بعد میں نے کہا کہ بیٹا زور سے ہنسو. تو ہنسنا شروع کیا. تو اب یہ سب کون کرا رہا ہے؟ تو اب اس کا سر چشمہ اور اس کا مصدر تلاش کرنے لگے کہ یہ کہاں سے سب ہو رہا ہے. تو میں نظر آئی. ٹھیک ہے، اب میں کہتا ہوں بچوں مجھے دیکھو، ایسا کرو، کوئی نہیں دیکھتا مجھے. اب تمام بچوں کی توجہ میں نے حاصل کر لی. میں نے تھوڑی دیر تک بچوں کے ہارر اسٹائل میں تھوڑی آنکھیں سے نکالو اور تھوڑا زبان نکالو، کودو، ایسا کرو. بچوں کو مزہ آتا رہا، یہاں تک کہ ہر بچہ میری طرف متوجہ تھا. میں نے تھوڑی دیر کے بعد تمام جو حضرات علماء تھے ان سے پوچھا کہ ہر بچہ میری طرف متوجہ ہے؟ کہا کہ جی ہاں. کہا ہر بچہ مجھے دیکھ رہا